اور حدیث سنانا مولویاں جنہوں تاک کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے پھینکا ہوا ہے نا، ایسی حدیثیں سناتا ہوں، سناؤں؟ ساڈے نبی تے ضرورت محسوس کیتی سی تے ساڈے اماماں بھی کیتی سی، لیکن ایسا نہیں کرتے کیونکہ نبی نال ود سیانے ہیں یا امت دے ود خیر اے ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث، ابو داؤد کی صحیح حدیث، یہ باب فی تداعی الامم علی الاسلام. واہ واہ مدینے دے تاجدارا، حضور نے فرمایا یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن UNO، قوموں کا اتحاد، قوموں کا اتحاد UNO. مدینے کے تاجدار نے یہ بھی پتا پہلو باب ہے. اگر UNO ادارہ جو بنا ہے، اگر اس ادارے کا جو نام ہے، اگر ابو داؤد کے پورے باب کا عنوان نہ ہو تو میں ناک کٹاتا. فی تداعی الامم علی الاسلام، اسلام کو ختم کرنے کے لیے قوموں کا اتحاد. اب انہوں نے UNO نے اسلام کو ختم کرنے کے یہ لفظ چھپا دیے اور UNO یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن یہ رہنے دیا. الاسلام کا لفظ چھپا دیا، اس کا ترجمہ نہیں دیا تاکہ مسلمان جڑے نہیں گزرے خبردار ہو جائے. حضور نے فرمایا مینو پک کے قوما تے خلاف کٹھیاں ہو گئی جی کھان والے پیالے سے کٹھے ہو گئی، کھان مارنا. یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہو گئے، ہماری کمی کی وجہ سے، تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا. فرمایا نہیں، کثیر ہو گئے، لیکن جیسے تنکے اور کخ ہوتے ہیں نا، تم ان تنکوں کی طرح کمزور ہو جاؤ. عجیب گل ہے، ہمارے پاس ہر طاقت اس وقت ہے اور حضور فرما رہے ہیں تم اس طرح ہو جاؤ گے غصہ، ولکنکم غصہ السیل، جیسے سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں تم تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے. ایٹم تمام طاقتوں کے باوجود تم تنکے کی طرح ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ وَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. یہ وہ لفظ ہے جو جن کی طرف اشارہ پہلے ناچیز نے کیا. کیا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کھینچ لے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت رہنا یہی اصل مسلمانوں کی عزت کا راز ہے. اور یہ اس لیے رہی ہے، توجہ، یہ اس لیے رہی ہے جس لیے اور صبر سے تقوی. اور نبی سونے نے شرح کی فرمایا تواڈے دلاں وچ آ جائے گا. توجہ، حضور نے فرمایا دشمن کے دلاں وچ ہیبت تواڈی نکل جانی، تواڈے دلاں وچ انہاں دی ہیبت پے جانی، الٹ کام ہو جانا. کمزوری تواڈے دل وچ، ہیبت ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی، ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی، ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیڑی شے ہونی ہے جی ساڈے دل دے اندر انہاں دی ہیبت پا دے گی؟ فرما حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا دی ہرس، دنیا دی ہرس.
یہ مطلب ہے دنیا اور صبر سے پرہیزگاری یہ مسلمانوں کی عزت اور ہیبت کافر کے دلوں میں رکھتی ہے. جس لئے الٹ ہو جاوے پھر وہ سمجھ جاتا ہے میرے نال جائیے پھر کادی فکر کرے کادی ہیبت رہے پھر وہ آ گئی ساڈے ہوں ہر شہ ہے کم دے ایسا ہے بولو تو صحیح.